جب بھی آپ مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو جس موضوع کو آپ پڑھ رہے ہیں اس موضوع کے اہم نکات لکھنا تو ضروری ہے ہی، لیکن اس سے ہٹ کر اور بھی بہت ساری چیزیں لکھنا ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو لکھنا بہت ضروری ہے بلکہ ان پہ ریسرچ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ ہے مشکل الفاظ جو آپ نے پہلی بار پڑھے ہوں، اور تراکیب، ادبی تراکیب ہوں۔ تراکیب کیا ہوتی ہے؟ ترکیب کیا ہوتی ہے؟ مرکب کو ترکیب کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اقبال کا شعر ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو امید بہار جو ہے یہ ایک ترکیب ہے۔ تو ترکیب آ جائے اس کو لکھیں، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی اصطلاح آ جاتی ہے، کوئی ٹرم آ جاتی ہے، جیسے کہ ادبی چشمک ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کو لکھ لیں۔ کوئی محاورہ ہے یا کوئی ضرب المثل ہے، اس کو لکھ لیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں لکھنا، کہ جب بھی آپ مطالعہ کر رہے ہیں کوئی نیا لفظ جو پہلی دفعہ آپ نے پڑھا ہے اس کو لکھ لیں۔ ترکیب آ گئی ہے اس کو لکھیں۔ کوئی محاورہ آ گیا ہے، ضرب المثل آ گئی ہے، یا کوئی جو ہے وہ اصطلاح آ گئی ہے، تو یہ 5 چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ آپ نے ایک پیپر کے اوپر، ایک رجسٹر پہ آپ نے یہ چیزیں لکھ دینی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ لکھنی ہے، جب آپ مطالعہ کر چکے، جب آپ اپنا وہ موضوع نوٹ کر چکے ہیں، اس کو لکھ چکے، پڑھ چکے اچھے طریقے سے، اس کے بعد پھر آپ نے لغت میں ان کے معنی تلاش کرنے اور ان کو لکھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ذخیرہ الفاظ جمع ہو جائے گا، آپ کو نئی ترکیبیں مل جائیں گی، آپ کو نئے محاورے یا نئے ضرب المثل آپ کو مل جائیں گے، اور وہ چیزیں ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتی جائیں گی۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ ہے شخصیت کا نام۔ مطالعہ کرتے ہوئے بہت ساری شخصیات کے نام کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، تو ان شخصیات کی فہرست بھی بنائیں، ان کو علیحدہ سے رجسٹر پہ نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ جس شخصیت کا نام آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے مطالعے کے دوران اگر کوئی شخصیت آ گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ادبی شخصیت ہو تو آپ اس کا نام لکھیں گے، نہیں۔ اگر وہ مذہبی شخصیت ہے، ادبی شخصیت ہے یا سیاسی شخصیت ہے، کوئی بھی شخصیت ہے، چاہے ادبی ہو، مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اس کا نام آپ لکھ لیں۔ مطالعہ کرنے کے بعد اس شخصیت پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، تھوڑی سی تحقیق کر لیں، تھوڑا سا جان لیں کہ یہ شخصیت کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات اگر آپ کو مل جائیں تو جتنی مل جاتی ہیں وہ لکھ لیں۔ اچھا، جس شخصیت کے بارے میں نہ ملے مواد تو چھوڑ دیں، پریشان نہ ہو، اس پر پریشانی کا باعث نہ بن جائے وہ چیز، بلکہ اس کو چھوڑ دینی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے جی کتابوں کے نام۔ آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری کتابوں کے نام بھی لکھے ہوئے آ جاتے ہیں، کتابوں کے نام بھی آ جاتے ہیں، ان کے مصنف کے نام بھی، اور بعض دفعہ تو سند اشاعت بھی لکھا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ تو موضوعات بھی لکھے ہوتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو نوٹ کرنے کی ہیں کہ کتاب کا نام آپ لکھ لیا کریں۔ مصنف کا نام لکھا ہوا ہے لکھ لیں، اور اگر سند اشاعت بھی لکھا ہوا وہ بھی لکھ لیں، موضوع لکھا ہوا ہے وہ بھی لکھ لیں، صنف لکھی ہوئی ہے وہ بھی لکھ لیں۔ اور اگر نہیں لکھا ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ لکھتے چلے جائیں۔ جب آپ مطالعہ کر چکے تو بعد میں آپ ایک ایک کتاب پہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، تھوڑی سی تحقیق کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس کے بارے میں، جیسے میں نے بتایا کہ سند اشاعت ہے، مصنف کا نام ہے، اس کی صنف ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہوتی ہیں، یہ آپ ساتھ میں نوٹ کر لیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے، جو اگلا مرحلہ ہے، یا جو اگلی چیز ہے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے، وہ ہے اشعار۔ اشعار بھی دیے گئے ہوتے ہیں، جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے اشعار کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اشعار بھی نوٹ کریں، شاعر کا نام نوٹ کر لیا کریں، اور اگر نہیں لکھا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشعار لکھ لیں، شاعر کا نام تلاش کر لیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اشعار کو لکھنا ہے، بلکہ اشعار میں موجود الفاظ کے معنی یا ان کا مفہوم بھی جاننے کی کوشش کریں، پوچھیں یا ریسرچ کریں، تحقیق کریں، یا جو ہے اہل علم سے پوچھیں کہ جی یہ شعر میں نے پڑھا ہے آج، تو اس شعر کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں یا یہ وہ تمام باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے دوران مطالعہ نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی مطالعہ کرنے بیٹھیں ان چیزوں کو نوٹ کریں، ان کی ایک فہرست بنائیں، اور اس کے بعد ان پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ یہ آپ کے نوٹس ہیں جو نہ صرف ٹیسٹ اور انٹرویو میں کام آئیں گے، بلکہ اس سے ہٹ کے بھی آپ کی جو ذاتی زندگی ہے یا آپ کی جو علمی زندگی ہے اس میں بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے۔